بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شک بہت خوبصورت بنایا ہے، اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اسے بال عطا کیے ہیں۔ پر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی بالوں کے مسائل کا شکار ہیں، بال جھڑتے چلے جا رہے ہیں، لڑکیوں کے رشتے میں پریشانی ہو رہی ہے، گنج پن کا شکار ہے، اور بال تیزی سے کم عمری میں ہی سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسا خاص عمل کہ آپ کر لیجئے لاکھوں ٹوٹکے، پر یہ عمل کرتے ہی آپ کو ملے گا 100% رزلٹ۔ کنگے پر پڑھ کر پھونکیے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام اور دیکھیے کس طرح 2 دن کے اندر آپ کے بالوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ گھنے لمبے سیاہ بال آپ کے ہو جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے، گزارش کرتی ہوں فوراً سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل سیدین کارنر کو، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں، ساتھ اس کے آل نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولے گا۔ میرے ساتھیوں، ٹوٹکے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ان ٹوٹکوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بنایا ہے اور ہماری خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہمیں بال بھی عطا کیے ہیں، اسی کے ناموں سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ جو خاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جتنے بھی مسائل ہوں گے بالوں سے جڑے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جن کے بالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بال کمزور ہیں، سفیدی ہے، بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے، سب سے بڑی بات مرد حضرات کا گنج پن، بال نہیں اگتے، فوراً جھڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ کہ لڑکی یا لڑکے کی شادی ہونے والی ہے اور بال گھنے ہی نہیں۔ ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو بالوں کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کی دوستوں کے بال گھنے لمبے سیاہ ہوتے ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ اس کے بال تو لمبے ہیں، میرے کب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر آسانی پیدا کی ہے۔ ہم مہنگے شیمپو استعمال کرتے ہیں، مہنگے آئلس استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات، اپنی غذا کا خیال رکھیں۔ غذا میں ایسی چیزیں کھائیے جن سے بالوں کی خوبصورتی بڑھے اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے۔ اب اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسا عمدہ عمل کرنا ہے کہ یہ آسان عمل آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے کنگا لیجئے، اور یہ بھی خیال رکھیے کہ آپ کے گھر کے ہر فرد کا کنگا الگ ہونا چاہیے۔ اب آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ نیا کنگا لینا ہے۔ اس نئے کنگے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے سب سے پہلے پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک یاد رکھیں ساتھیوں، کسی بھی وظیفے کے لیے لازمی ہے۔ تو اول اور آخر آپ کو ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور وہی درود پاک جو ہم بتاتے ہیں درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک آپ یاد کر لیجئے۔ آپ بالفرض آپ کو یاد نہ ہو تو آپ کوئی سا بھی مختصر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد 1 ہوتی ہے، 3 ہوتی ہے، 5 یا 7 یا 11، یہ آپ پر منحصر ہے آپ کتنی بار پڑھیں۔ غرض کے جتنی بار آپ شروع میں درود پاک پڑھیں گے وہی آپ کو آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا پہلا اسم مبارک الخالق پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے بنانے والا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ ہمارا پورا وجود بنا سکتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ بال تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہماری مدد کرے گا۔ تو پہلا اسم مبارک الخالق یا پھر یا خالق، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور دوسرا ہے الباریو۔ الباریو یا پھر یا باریو، اس کا مطلب ہے جان ڈالنے والا۔ اب آپ نے یہ نام پڑھ کر کنگے پر پھونک مارنی ہے اور کنگے کو بالوں میں پھیر لینا ہے۔ یاد رکھیے کہ جن کے بال نہیں ہیں، گنج پن کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کنگے کو اپنے سر پر پھیریں۔ انشاءاللہ گنج پن کے شکار لوگ بھی ایسے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کے بال بھی اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ عمل آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے بال صحیح طریقے سے اگ نہ جائیں اور جھڑنا بند نہ ہو جائیں۔ یاد رکھے گا کہ ویسے تو ہم تو
جو نام آپ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ملا کر پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو الگ الگ پڑھنے ہیں۔ 300 کی تعداد ہے، لیکن 150 بار یا باریو یا پھر الباریو اور 150 بار یا خالقو یا پھر الخالقو پڑھنا ہے۔ ساتھیو، اپنا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہ بات شامل ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔